ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذلک یہ ہے کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقی لوگوں کو۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے، جس کی تعارفی چند باتیں میں نے کل کے درس میں عرض کر دی تھیں۔ آج اس کی ابتدائی 2 آیات کے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ دعا سکھائی کہ وہ مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے، جو صحیح اور سیدھا راستہ ہے، تیرے انعام والے لوگوں کا راستہ ہے۔ پروردگار وہ راستہ ہمیں دکھا بھی دیں اور اس پر چلا بھی دیں، اور راستے کے ذریعے منزل مقصود تک بھی پہنچا دیں۔ اب یہ ہدایت، یہ صراط مستقیم کہاں سے ملے گی انسان کو؟ تو سورہ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہدی للمتقین، یہ ہدایت تمہیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے ملے گی۔ گویا کہ انسان نے اللہ سے جو دعا مانگی، اللہ نے وہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ یہ قرآن مجید عطا فرما دیا۔ فرمایا یہ لے لو کتاب، یہ قرآن مجید ہے، اس میں تمہارے لیے ساری ہدایت ہی ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس کے اندر جتنا پڑھتے جاؤ گے ہدایت تمہیں ملتی چلی جائے گی، ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ بس ٹال مٹول سے کام نہیں لینا۔ البقرہ نام ہے نا، جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو کتنی ٹال مٹول سے کام لیا انہوں نے، اور پھر ان کے لیے مشکلات خود ہی کھڑی ہو گئی۔ فرمایا کہ بس دل سے ماننے والے بنو، انشاءاللہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، تمہیں ہدایت ملے گی۔ بس اس قرآن مجید کے ساتھ تمہیں جڑنا پڑے گا ہدایت کے لیے، صراط مستقیم مل جائے گی۔ جتنا اس سے ہٹتے چلے جاؤ گے ہدایت سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے۔ سب سے پہلی آیت اس کی الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، وہ حروف جو کاٹ کاٹ کر الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ورنہ عام طور پر تو قرآن مجید کے الفاظ کو جوڑ کے پڑھا جاتا ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس طرح نہیں پڑھتے الف لام ہا میم دال، للہ لام پھر لام لام ہا، ایسے نہیں پڑھتے، ملا کے پڑھتے الحمدللہ۔ لیکن یہ حروف جو ہیں انہیں ملا کے نہیں پڑھتے، اگر انہیں ملا کے پڑھیں تو پھر تو یہ علم ہونا چاہیے، علم تر کیف فعل ربک، لیکن نہیں، الف
لام میم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں تو انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان کو آپس میں جوڑ کے نہیں پڑھنا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نازل فرمائے ہیں اور ہم نے ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے. قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ 3 قسم کی ہیں. ایک قسم کی آیات تو وہ ہیں کہ ہمیں ان کے لفظوں کا معنی بھی معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد اس لفظ سے کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے. قرآن مجید کی اکثر آیات جس طرح آپ نے خود پڑھا الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جو معبود ہونے کی صفات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں. لفظ کا معنی بھی معلوم ہو گیا، اس کا مفہوم اور اس کی مراد بھی ہمیں معلوم ہو گئی. اس قسم کی آیات کو کہا جاتا ہے محکمات، محکم ہیں. دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کا ہمیں معنی تو معلوم ہے لیکن اس لفظ کی مراد کیا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ 100% طور پر معلوم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. لفظ تو پتہ ہی ہے، اس کا معنی بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کس طرح عرش پر مستوی ہیں، کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شایان شان ہے. کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح تو نہیں نا، بندہ جس طرح تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، کرسی رکھی ہے اس پر بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ تو جسم سے اور ان چیزوں سے پاک ہے. کس طرح ہے وہ مستوی عرش یہ اللہ تعالیٰ خود ہی بہتر جانتے ہیں. اسی طرح اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. کس طرح ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے متشابہات. متشابہات. تیسری قسم وہ ہیں وہ الفاظ اور وہ حروف کہ ہم لفظ تو جانتے ہیں، اس لفظ کا معنی بھی کوئی نہیں جانتے. مراد تو بہت دور کی بات ہوئی، اس لفظ کا معنی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، قاف. قرآن مجید کی 29 سورتوں کے آغاز میں اس قسم کے حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ بھی متشابہات کی قسم ہے. اللہ رب العزت نے اس کا معنی لوگوں کو بتلایا ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنے ہاں راز رکھا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اللہ نے جو کتاب نازل کی ہیں اس کی آیات بہت ساری اور اکثر تو وہ ہیں جو محکم ہیں، معنی اور مفہوم اس کا معلوم ہے. ہن ام الکتاب، عمل کے اعتبار سے وہی آیات اصل ہیں کہ تم نے ان کو لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. دوسری قسم وہ آیات ہیں جو متشابہ ہیں، یا تو معنی ہی معلوم نہیں یا معنی معلوم ہے، مفہوم اور مراد صحیح معلوم نہیں ہے. فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہے نا وہ متشابہات اور ان کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جو صحیح اور مضبوط ایمان والے ہیں، راسخ فی العلم ہیں، وہ یہی کہتے ہیں آمنا بہ، اے اللہ ہم اس پر ایمان لائیں. جو آپ کی مراد ہے اس آیت سے اور ان الفاظ سے پروردگار، ہم اس مراد کو بھی مانتے ہیں، اس مفہوم کو بھی مانتے ہیں. پروردگار ہمارا اس پر پورا ایمان ہے.
وہ اسے ماننے والے بن جاتے ہیں۔ تو اصل وہی آیات اور انہی کو ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے۔ تو اس لیے جو الف لام میم ہے اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس آیت سے اللہ کی کیا مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ خود ہی جاننے والے ہیں، بندوں کو اس کی مراد نہیں بتائی گئی۔ اور اس میں اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ویسے بعض مفسرین یا حضرات نے اس کے کوئی نہ کوئی معنی بیان کیے ہیں، لیکن وہ صرف سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ یہ حروف ایسے نہیں ہیں جو بالکل بے معنی اور بے مفہوم ہیں، ان کا معنی اور مفہوم ہے، اگرچہ ہمیں بتایا نہیں گیا۔ تو اس کی وضاحتیں کی کہ الف سے اللہ مراد ہو سکتا ہے، اور لام سے حضرت جبریل مراد ہو سکتے ہیں، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس قرآن کو اتارنے والے، جبریل لے کر آنے والے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقی معنی اللہ تعالیٰ نے امت کو اور انسانوں کو نہیں بتایا۔ پھر نازل کیوں کیے؟ نازل کیوں کیے اس قسم کے الفاظ اور حروف؟ یہی تو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں، تمہارا کام ہے ماننا، ماننا۔ قرآن مجید میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ایمان لانا اور ماننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس چکر میں نہیں پڑنا کہ یہ چیز عقل میں آ رہی ہے اور یہ چیز عقل میں نہیں آ رہی، یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر تم نے اسی چیز کو ہی ماننا ہے جو تمہاری عقل میں آ رہی ہے، جو تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم اپنی عقل کو ماننے والے ہوئے نا، اپنے عقل کے پجاری ہوئے۔ نہیں، اللہ کا جو حکم تمہاری سمجھ میں آئے، اس کی علت تمہاری سمجھ میں آئے تب بھی مانو، نہیں سمجھ میں آ رہی تب بھی مانو۔ بہت سارے لوگ احکامات الہیہ، جی یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ بھائی کہاں تیرا دماغ اور تو اللہ کے حکموں کے فلسفے سمجھتا پھرے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کی کچھ سمجھ عطا فرما دیں تو خوش قسمتی سمجھو، نہ سمجھ میں آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کے قابل، ہمارا دماغ اور ذہن عقل ہے ہی نہیں اتنا۔ اب ایک بچہ ہے چھوٹا سا، وہ آپ سے ایک چیز کی علت اور دلیل مانگنا شروع کر دیں، کیا بڑا آدمی اس بچے کو سمجھا پاتا ہے؟ نہیں سمجھا پاتا۔ نہیں بھی کیوں نہیں، لے کر دو، لے کر دو، میں نے لینا ہے۔ لاکھ سمجھاؤ کہ نہیں، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو اسی طرح جس طرح ایک بڑے اور بچے کا فرق ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کا فرق تو اس سے کہیں بھی زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان حروف جو ہے نا مختلف صورتوں کی شروع میں یہ حروف مقطعات ذکر کر کے پہلے سے یہ بات سمجھائی کہ قرآن پڑھنے لگے ہوں، ہدایت تمہیں اسی صورت میں ملے گی جس وقت کہ تم بس ماننے کے جذبے سے بیٹھو۔ یہ نہیں کہ میری سمجھ میں آئے گا تو مانوں گا، فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ اے اللہ، جو آپ کا حکم ہوگا، میرا عقل اور میرا دماغ اس کو قبول کرے نہ کرے، میں آپ کے حکم کو مانوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ ذالک الکتاب، فرمایا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب، اس جملے کے اندر عظمت پائی جاتی ہے، اور اللہ نے سورت کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت اور شان کو بیان کیا تاکہ قرآن مجید کی رغبت اور اس کا مقام انسانوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ عربی زبان سمجھنے والے جانتے ہیں
کہ ذالکہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا یہ وہ، اس طرح جو عربی میں آتے ہیں تو ھذا، ذالکہ، تلکہ، اولئکہ، یہ اسماء اشارات ہیں۔ ذالکہ یہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، وہ، ذالک الکتاب، وہ کتاب، جبکہ ہے تو یہ ہمارے پاس ہے۔ یہ کتاب نہیں فرمایا، ذالک الکتاب، وہ کتاب، اس کے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ جب کسی چیز کے مقام کو بہت بلند کر کے ذکر کرنا ہونا تو دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلا کسی انسان کی عظمت اور شان کو بیان کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وہ شخصیت ہے، یہ شخصیت نہیں کہتے، یہ تو وہ شخصیت ہے۔ کیا مطلب؟ مقام اور مرتبہ تو ان کا بہت دور تک جا رہا ہے۔ فرمایا یہ جو کتاب تو پڑھنے لگے ہو، کتاب تمہارے پاس ہے، اس کا مقام اور مرتبہ دیکھو تو وہ تو بہت زیادہ بلند ہے، بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ الکتاب، کتابیں تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن الکتاب، کامل کتاب، ہر لحاظ سے مکمل کتاب، فرمایا وہ قرآن مجید ہی ہے۔ کتاب کا لفظی معنی تو لکھی ہوئی چیز، تو یہ لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں بھی اور یہاں بھی، اور اہل ایمان کے سینوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ لا ریب فیہ، فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں ہے، نہ اس کی کسی آیت میں شک، نہ کسی جملے میں شک، نہ کسی لفظ میں شک، اور نہ لفظ کے کسی حرف میں شک، اور نہ حرف کی زبر زیر میں شک۔ جس طرح اللہ نے لوح محفوظ میں اسے محفوظ کیا، آج بھی دنیا میں اسی طریقے سے محفوظ ہے، کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یہ کامل ہدایت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یہ نجات کا راستہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لا ریب فیہ، شک ہے ہی کوئی نہیں۔ اب انسانوں کے ذہن میں بسا اوقات قرآنی آیات کے متعلق بہت سارے شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ شکوک اور شبہات ایسے ہیں، ان کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ ایک ہے قرآن مجید، اس کے الفاظ، اس کی آیات، اور ایک ہے میرا دل و دماغ۔ قرآن میں کوئی شک نہیں، اگر شک پیدا ہو رہا ہے تو وہ میری عقل کی کمی ہے، میرے فہم کی کمی ہے اور کمزوری ہے، یہ ایک ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ لا ریب فیہ، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، قرآن مجید ہدایت دینے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ ہدایت کی تشریح اہدنا الصراط میں کر چکا ہوں کہ ہدایت کسے کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیے کہ ایک کام کرنے کی توفیق جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اس توفیق کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ متقی تقوی سے یہ لفظ نکلا ہے، تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ پہلا درجہ جو کفر سے بچنے والے، دوسرا درجہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والے، تیسرا درجہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے اسے بچنے والے۔ یقین بات دیگریں تو قرآن مجید تقوی والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو ایک درجے میں ہیں ہدایت دے کر اس سے اگلے درجے میں قرآن مجید پہنچا دیتا ہے۔ جو اگلے درجے میں ہیں ہدایت ان کو ملتی ہے، وہ اس سے اگلے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تقوی کے ایسے درجات ہیں کبھی ختم ہوتے ہی نہیں، اگلے سے اگلے درجے میں انسان منتقل ہوتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے خود فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو ایمان لاتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، اللہ ان کے تقوی کو اور زیادہ کر دیتے ہیں، اور زیادہ کر دیتے ہیں، تقوی آگے سے آگے ملتا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جس طرح یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے متقی لوگوں کو،
دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، قرآن مجید ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، انسان جتنے کے جتنے سب کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن مجید۔ لیکن فائدہ اس قرآن مجید سے وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور حقیقی معنی میں وہی انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ انسان ہیں ہی وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے وہاں پر فرمایا ھدی للناس اور یہاں پر فرمایا ھدی للمتقین۔ تو لام جو ہے نا للمتقین، یہ لام نفع کے لیے ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو سب لوگوں کے لیے ہدایت بنایا، لیکن اس سے فائدہ کون حاصل کرتے ہیں؟ جو تقوی والے ہیں، جنہیں قرآن متقی بناتا ہے، وہی صحیح فائدہ حاصل کرنے والے ہیں۔ اب تقوی والے لوگ کون ہیں؟ جو اس قرآن سے اثر اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ نے ان کا تعارف کرایا، جن کا انشاءاللہ تذکرہ کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ قرآن سے جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں، اللہ اس صف میں ہم تمام کو بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔